بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم وغیبتہم اجمعین، اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم سامعین اور ناظرین، حقیقت معاویہ پر، کردار معاویہ پر، یا یوں کہہ لوں کہ خباثت معاویہ پر، یہ آج ہماری الحمدللہ 11ویں نشست ہے۔ پچھلی 10 نشستوں میں اہل سنت کی کتابوں سے کافی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ معاویہ کا کیا کریکٹر تھا، معاویہ کس معیار کا صحابی تھا، وہ کس سوچ کا صحابی تھا، وہ کس کردار کا صحابی تھا، وہ کیسا صحابی تھا، سب کچھ اہل سنت کی کتابوں سے پیش کیا گیا، سب کچھ، ایک بھی شیعہ کتاب نہیں۔ معاویہ کا یہ چہرہ دیکھنے کے بعد ممکن ہی نہیں کہ کسی صاحب ایمان کے دل میں معاویہ جیسے خناس کی محبت باقی رہ جائے۔ اس کے دل میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے دشمنی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ معاویہ کوئی سردار نہیں تھا، یہ ذلیل تھا، اور یہ کون تھے؟ یہ مار کھا کر اور جبراً مسلمان ہونے والے، فتح مکہ کے وقت مار کھا کے مسلمان ہونے والے تھے یہ لوگ، یہ کوئی بڑے لوگ نہیں تھے۔ اب اس کے دل میں، یہ بزدل کے دل میں مولا علی علیہ السلام سے لڑائی کا جذبہ کہاں سے آیا؟ اس نے کیسے سوچا؟ یہ کس کی روش پہ تھا؟ یہ خود معاویہ نے بتایا، یہ بھی اہل سنت کی کتاب سے میں آج آپ کو دکھاؤں گا۔ معاویہ کس کی روش پہ چلتا تھا؟ آج جتنے بھی ماموں کے بھانجے آپ کو نظر آ رہے ہیں، خناس لوگ جو چیختے چلاتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، جن کا اور کوئی دھندا نہیں ہے، جن کے گھر میں اور کوئی کام کاج نہیں، نہ گھر میں کوئی کام کاج، نہ باہر کوئی کام کاج، وہ کہتے ہیں نا کہ نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے، ہاں، یہ وہی آج کل یہ جو بھانجے نظر آ رہے ہیں، یہ وہی قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو جو ہے اپنے ماموں کی روش پہ، اپنے ماموں کے طریقے پہ، لیکن پتہ یہ لگانا ہوگا کہ یہ بھانجوں کا ماموں کس کی روش پہ تھا، وہ کس کے طریقے پہ چلتا تھا۔ یہ میں آج آپ کو اہل سنت کی کتاب سے دکھانا چاہتا ہوں۔ کتاب ملاحظہ فرمائیں، تاریخ مسعودی جلد 3 صفحہ نمبر 32۔ لکھتے ہیں اس کا ٹائٹل، اور میں مختصر کر کے پڑھوں گا، مکمل نہیں پڑھنا۔ ٹائٹل ہے معاویہ کے نام محمد ابن ابی بکر کا خط۔ جب مولا علی علیہ السلام نے قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر سے واپس بلایا اور حضرت محمد ابن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا، تو اس وقت حضرت محمد نے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے بیٹے نے معاویہ کو خط لکھا۔ جناب محمد نے معاویہ کو خط لکھا، اور خط کا ٹائٹل کیا تھا؟ ذرا دیکھیں، دلچسپی آپ کی یہیں سے بن جائے گی۔ خط کا ٹائٹل یہ تھا کہ یہ خط محمد ابن ابی بکر کی طرف سے معاویہ گمراہ کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ پہلا لفظ حضرت محمد ابن ابی بکر کا، اور پھر آگے
حمد و ثنا کے بعد وہ مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے کافی تعریفی کلمات وہ لکھتے ہیں خط میں۔ وہ مولا علی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے ان کی رفعت و منزلت کے متعلق بتایا ہے، آپ ہیں یعنی علی ہے، تو ہے، اور آپ یعنی مولا علی کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ علی نیت کی روح سے سب سے زیادہ صاف، اولاد کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل ہیں، بیوی کے لحاظ سے سب سے بہتر۔ اور پھر وہ مولا علی علیہ السلام کے والد محترم سرکار عمران ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ علی کے بابا، علی کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے دفاع کرتا رہا۔ اور اب دیکھیں، یہ تو مولا علی کے بارے میں آپ نے فرمایا، اب حضرت ابو بکر کے فرزند ارجمن حضرت محمد نے معاویہ کی چھترول کر دی، اور کیا فرمایا؟ یہ ہے تاریخ مسعودی جلد سوم صفحہ نمبر 33 پر لکھتے ہیں کہ اے معاویہ، تو لعین ابن لعین ہے، تو اور تیرا باپ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصیبتوں کے خواہاں رہیں، اور تم یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ ہمیشہ مصیبتوں میں مبتلا ہو۔ اور دیکھیں یہ حصہ، اور نور خدا کو بجھانے کے لیے کوشاں رہیں، ہمیشہ تم کوشش کرتے تھے کہ تم نور خدا کو بجھا دو، اور اس بات کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے اور مال خرچ کرتے رہے۔ سرکار ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ دل و جان سے رسول اللہ کی حفاظت کرتے رہے، اور معاویہ، تو اور تیرا باپ نور خدا کو بجھانے کے لیے ہر کوشش کرتے رہے، مال بھی خرچ کرتے رہے، لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے۔ یعنی حضرت محمد ابن ابی بکر جاہل نہیں تھے، وہ قرآن جانتے تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ اور جس آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ نے فرمایا سورہ صف آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ کون یہ چاہتا ہے نور خدا کو بجھانا؟ رسول اللہ کے نور ہے، اور انہیں بجھانے کی کوشش کون کرتا ہے؟ کافر۔ تو حضرت محمد ابن ابی بکر یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ مولا علی کے شاگرد ہیں، یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں۔ اہل سنت بخوبی سمجھ سکتے ہیں ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ہے جو مولا علی کا شاگرد ہو، بتائیں اس کے علم کی کیا بات ہوگی، اس کے علم کی کون مثال پیش کر سکے گا؟ حضرت محمد ابن ابی بکر کے نظر میں معاویہ صحابی نہیں، کافر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ معاویہ کس حد تک گر چکا ہے۔ محمد ابن ابی بکر کی نظر میں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے فرزند ارجمن حضرت محمد علیہ السلام کی نظر میں معاویہ کافر تھا۔ اور یہ قرآن کی روشنی میں نے آیت بھی پیش کر دی، سورہ صف آیت نمبر 8، اللہ نے فرمایا کہ نور خدا کو جو بجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں محمد ابن ابی بکر؟ بالکل آپ دیکھیں دھول جھٹک دی، یعنی کہ وہ لفظ میں دہرانا چاہوں گا کہ معاویہ کی ایسی کی تیسی کر دی حضرت ابو بکر کے بیٹے نے۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ برا ہو تیرا، اب اسے اگر سادہ زبان میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستیہ ناس ہو تیرا، ستیہ ناس ہو تیرا، تو اپنے آپ کو علی کے برابر خیال کرتا ہے؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے وارث اور آپ کے وصی ہیں۔ تو لعین ابن لعین ہے معاویہ، تو لعین ابن لعین ہے، اور علی رسول اللہ کا وارث ہے، علی رسول اللہ کا وصی ہے، اور ان کے بیٹوں کے باپ ہے، اور تو ان کا دشمن اور ان کے دشمن کا بیٹا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ گھس دیا معاویہ کو حضرت ابو بکر کے بیٹے نے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے خط میں مختصر کر کے جو نقطہ مجھے پیش کرنا تھا وہ میں پیش کر چکا حضرت محمد ابن ابی بکر کے خط سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا تیز ترین خط تھا، اس خط میں دھار کتنی تھی، اس خط میں اثر کتنا تھا، یہ معاویہ کے جواب سے آپ کو پتہ چلے گا۔ معاویہ نے اپنے دل کا غبار، اپنے دل کی گندگی باہر کر دی۔ وہ بات جو میں نے آپ سے شروع میں کی تھی کہ معاویہ کو یہ روش کس نے دی؟ بھانجے تو مامے کی روش پہ چلتے ہیں، لیکن ماموں کس کی روش پہ چلتا تھا؟
یہ پتہ چلے گا معاویہ کے خط سے جو اس نے محمد ابن ابی بکر کی طرف بھیجا۔ وہ جو کہتا ہے نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو یہ جو ہے معاویہ نے لنکا ڈھا دی۔ اب کیا لکھا ہے یہ خود آپ خط میں ملاحظہ فرمائیں، میں اس کا کچھ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ٹائٹل پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ معاویہ نے خط کے جواب پہ اس کا ٹائٹل کیا رکھا، کہ معاویہ کی طرف سے محمد بن ابی بکر کی طرف یہ خط بھیجا جاتا ہے جو اپنے باپ پر عیب لگانے والا ہے۔ اب معاویہ نے محمد ابن ابی بکر کے بارے میں یہ بات کیوں کہی یہ آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ معاویہ نے خط کا آغاز حمد و ثنا سے کیا، اس کے بعد اس نے محمد ابن ابی بکر کی ان باتوں کا جواب لکھا ہے کہ جس میں انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کے ہار باندھے، قصیدے جو انہوں نے لکھے اپنی طرف سے، جو اپنے انداز میں انہوں نے جو لکھا، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت میں جو محمد ابن ابی بکر نے لکھا تھا، اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ جو تو نے کہا کہ علی ایسا علی ویسا، علی کی فضیلت یہ، علی کی فضیلت یہ، وہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تو نے میرے خلاف باتیں کہی، یہ جو تو میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، میں نے علی کی مخالفت کی، میں حق کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے معاویہ نے اپنے دل کا غبار اب نکالنا شروع کیا کہ تو مجھے کہتا ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ پس ہم اور تیرا باپ، یعنی ابو بکر کے بارے میں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے بارے میں معاویہ کہہ رہا ہے، ابن ابی طالب کی فضیلت اور حق کو جانتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر بھی جانتے تھے اور معاویہ بھی جانتا تھا کہ علی کی فضیلت، علی کا کمال، علی کی افضلیت کیا ہے، یہ جانتے تھے علی کا حق کیا ہے۔ پھر وہ معاویہ آگے لکھتا ہے کہ پس جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا اور آپ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کیا اور آپ کی دعوت کو غالب کیا اور آپ کی حجت کو روشن کیا، پھر آپ کو وفات دی۔ اب یہاں پہ غور طلب الفاظ ہے، یہ معاویہ کہہ رہا، یہ کتاب اہل سنت کی، یہ خط لکھنے والا بھانجوں کا ماموں ہے، اور وہ کیا لکھ رہا ہے یہ دیکھیں کہ اس نے اپنے دل کا غبار نکال ہی دیا، اس نے کہاں سے سیکھا یہ اس نے بتا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب رسول نے وفات پائی تو تیرا باپ اور اس کا فاروق، یعنی وہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا ہے معاویہ کہ تیرا باپ اور اس کا فاروق پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کا حق چھینا اور ان کی مخالفت کی۔ معاویہ نے بتا دیا، اس نے حق واضح کر دیا کہ اس نے یہ روش کہاں سے لی، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے اور دوسرے خلیفے سے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے اس نے سیکھا کہ علی کا حق چھیننا یہ طریقہ ابو بکر و عمر عثمان کا ہے۔ یہاں آگے میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ تیسرا نام میں نے کیوں لے لیا۔ یہ معاویہ نے بتایا کہ علی کا حق چھیننا سنت عمر ہے، سنت ابو بکر ہے، یہ اہل سنت کتاب ہے۔ آپ چاہے چیخیں چلائیں، مر جائیں، پٹ جائیں، جو بھی ہو جائے، واسطہ جہنم ہو جائے، لیکن حق تو حق ہے، اس سے آپ جو ہے چہرہ نہیں پھیر سکتے۔ وہ پہلے جس نے پہلی مخالفت کی، جس نے سب سے پہلے علی کا حق چھینا، وہ تیرا باپ ابو بکر اور اس کا فاروق تھا، وہ عمر تھا، اور یہ دونوں حضرات متفقہ طور پر اسی روش پر چلتے رہے، اور یہ دونوں یعنی ابو بکر اور عمر اسے اپنے معاملات میں شامل نہ کرتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے رازوں سے آگاہ کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان دونوں کو وفات دے دی۔ پھر عثمان کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان دونوں کی رہنمائی اور سیرت پر چلے، یعنی حضرت علی کا جو خلافت تھا حق اسے چھین لیا اور علی کی مخالفت کی۔ یہ کس نے لکھا؟ بھانجوں کے ماموں نے۔ اور یہ کتاب کس کی ہے؟ اہل سنت کی۔ تاریخ مسعودی جلد 3 صفحہ نمبر 34 اور 35۔ پھر معاویہ نے محمد ابن ابی بکر کو لکھا کہ اگر تیرے باپ نے سب سے پہلے یہ کام نہ کیا ہوتا تو ہم کبھی بھی علی ابن ابی طالب کی مخالفت نہ کرتے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے، بس تو اپنے باپ پر عیب لگا یا نہ لگا۔ یعنی معاویہ یہ کہہ رہا ہے محمد ابن ابی بکر سے کہ تو مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، تو مجھے کہہ رہا
میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے علی کی مخالفت کی، میں علی سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا، میں نے علی کا حق چھینا، یہ تو مجھے کہہ رہا۔ تو سب سے پہلے تو تجھے اپنے باپ کی خبر لینی چاہیے تھی کہ اس نے کیا کیا۔ اگر محمد ابن ابی بکر اپنے باپ کی روش پہ چلتے ہوتے تو وہ کبھی بھی اصحاب علی نہ ہوتے، کبھی بھی وہ محبت علی میں شہید نہ ہوتے، اگر وہ انہی کی روش پہ چلتا۔ معاویہ نے خود بتایا ہے کہ ابو بکر و عمر کی روش پہ جو چلتا تھا وہ مخالف علی تھا، اور جو محب علی تھا وہ ان کی روش کو نہیں مانتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور خط کہ جو مولا علی علیہ السلام کو معاویہ نے لکھا اور پھر اس کا جواب، تھوڑا سا حصہ میں ان خطوط سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے نشست طول نہ پکڑے۔ ملاحظہ فرمائے تاریخ مسعودی مروج الذہب صفحہ نمبر 35 اور 36، حضرت علی کی طرف معاویہ کا خط۔ معاویہ نے مولا علی علیہ السلام کو لکھا کہ میں نے شام سے آپ سے دریافت کیا تھا کہ آپ مجھے اپنی اطاعت پر مجبور نہ کریں۔ یعنی معاویہ نے کبھی بھی مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ مانا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں مانا۔ وہ کیا کہتا تھا کہ آپ اپنی اطاعت پہ مجھے مجبور نہ کریں، اور پھر وہ لکھتا ہے کہ اور ہم عبد مناف کے بیٹے ہیں، یعنی وہ مولا علی اور خود کے بارے میں کہہ رہا تھا، ہم عبد مناف کے بیٹے ہیں اور ہم کو ایک دوسرے پر کوئی ایسی فضیلت نہیں کہ جس سے وہ صاحب عزت کو ذلیل کرے اور آزاد کو غلام بنائے۔ چھوٹا سا خط تھا لیکن اس میں سے بھی میں نے چھوٹا سا حصہ پڑھا۔ اب مولا علی علیہ السلام نے جو معاویہ کو خط لکھا، جو جواب دیا، اس کا ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 36 پر، مختصر کر کے بالکل تھوڑا سا حصہ میں پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے وہ جو معاویہ نے شام کی بات کی تھی کہ آپ مجھے مجبور نہ کریں، مولا نے مجبور نہیں کیا تھا بلکہ آپ قرآن نافذ کر رہے تھے۔ معاویہ چونکہ قرآن کی حد سے نکل چکا تھا، چونکہ وہ حدیث کو حدیث نہیں سمجھتا تھا، قرآن کا بھی مذاق اڑاتا تھا۔ یہ سب کچھ میں اہل سنت کی کتابوں سے پیش کر چکا ہوں۔ اس نے کسی کا لحاظ نہیں رکھا تھا، وہ ہر حد پار کر چکا تھا، اس لیے مولا علی علیہ السلام نے اسے حد میں رہنے کو فرمایا، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اطاعت علی میں آ جائے۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ کی اطاعت مجھے نہیں ضرورت، میں اپنے طریقے سے رہوں گا۔ تو مولا نے فرمایا کہ رہی شام کی بات، تو شام سے جو مطالبہ مجھ سے کیا ہے، جو تو یہ چاہتا ہے کہ تو میری اطاعت نہ کرے اور اپنی طرف سے آزاد گھومتا رہے اور اپنی طرف سے تو اپنی حکومت چلائے، تو مولا فرماتے ہیں کہ میں آج بھی وہ چیز تجھے نہیں دوں گا، شام کی حکومت میں تجھے نہیں دوں گا۔ اور آگے پھر مولا نے فرمایا کہ تیرا یہ کہنا کہ ہم دونوں برابر ہیں، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، تو میرے مولا نے فرمایا کہ تیرا یہ کہنا کہ ہم اور تم عبد مناف کے ایک جیسے بیٹے ہیں، تو یہ کہتا ہے معاویہ، تو علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تو اور میں ایک جیسے عبد مناف کے بیٹے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو اے معاویہ کہ تیرا دادا امیہ میرے دادا ہاشم کی طرح نہ تھا، اور نہ حرب عبد المطلب کی طرح تھا، نہ ابو سفیان ابو طالب کی طرح تھا۔ مولا نے بھی منہ توڑ دیا اس کا۔ تو یہ معاویہ کو مولا علی نے جواب دیا، اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ اب کچھ لوگوں کو یہاں تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ سنی کتاب نہیں، یہ اہل سنت نہیں، تو اس کی توثیق پہ میں صرف 2 کتابیں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ مسلکن کیا تھے اور ان کی اہمیت اہل سنت کے نزدیک کتنی ہے۔ 2 کتابیں صرف میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے معجم المطبوعات، جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر ہے 1743، 1743۔ مسعودی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابو الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی یہ مسلکن شافعی تھے۔ یہ کیا تھے میاں؟ یہ شافعی تھے، یہ اہل سنت نے لکھا۔ اب اگلا حوالہ ان کی اہمیت اہل سنت کے نزدیک کیا ہے۔ یہ کتاب ہے الفاروق، اور یہ لکھنے والے کون ہیں ذرا جو ہے لقب ملاحظہ فرمائے، شمس العلماء، علامہ شبلی نعمانی صاحب، علماء کے سورج۔ بھائی کمال ہے۔ اب دیکھیں اہل سنت کے اس سورج سے اگر اہل سنت کی عوام میں اگر فیضیاب نہ ہو اور ان کی روشنی سے استفادہ حاصل نہ کرے تو پھر انہیں اندھیرے میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، ہے نا۔
اب یہ صفحہ نمبر 27 پہ لکھتے ہیں علامہ شبلی نعمانی، لکھتے ہیں کہ ابو الحسن علی بن حسین مسعودی متوفہ 382 ہجری، فن تاریخ کا امام ہے، اسلام میں آج تک اس کے برابر کوئی وسیع النظر مورخ پیدا ہی نہیں ہوا، بھائی بات ختم ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی تمام تاریخی کتابیں اگر ملتی تو کسی اور تصنیف کی حاجت ہی نہ ہوتی، اور ان کی کتابوں کے بارے میں لکھا ہے کہ یورپ نے بڑی تلاش سے 2 کتابیں مہیا کی، جن میں ایک مروج الذہب، پہلی کتاب جس کے بارے میں لکھا ہے مسعودی کی، اہل سنت جو شافعی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اس کی پہلی کتاب، 2 کتابیں مشکل سے ملی ہے، اس میں پہلی کتاب ہے مروج الذہب، اور لکھتے ہیں کہ مروج الذہب مصر میں بھی چھپ چکی ہے۔ اب اگلی بات میں بس یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے۔ شہید علامہ ناصر عباس کا ایک یادگار فکرہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، جس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہو وہ تب تک آنکھیں نہیں کھولتا جب تک اسے جہنم کا سیک نہ لگے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، كما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔